نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنے سے ڈرا جائے جس کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ہر وہ کام نہ کرنے سے ڈرا جائے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کے بعد آتا ہے۔ پہلے ہم خود اچھے کام کریں، نیک کام کریں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک کاموں میں دلچسپی لینے لگیں گے اور برے کاموں سے اجتناب کرنے لگیں گے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ خود ہی انجام پا جائے گا، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا بلکہ عمل سے بھی ہوتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اصل میں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے وہ ہمارے عمل سے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے عمل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر زبان سے خالی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین کرتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوں کہہ لیں کہ ایسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے کسی عقل مند نے کہا ہے کہ جب کسی دوسرے میں کوئی خامی دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر وہ خامی تمہیں اپنے اندر مل جائے تو پھر اسے ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اصل تبلیغ اسی چیز کا نام ہے۔ جب ہم اپنا آپ ٹھیک کر لیتے ہیں نا تو پھر زبان سے بول کر دوسروں کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، ہمارا عمل ہی تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی ہماری زندگی میں ہماری سوچ سے بڑھ کر اچھا ہو جاتا ہے تو کبھی ہماری زندگی میں ہماری سوچ سے بڑھ کر برا ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں توقعات سے بڑھ کر کامیابی مل جاتی ہے تو کبھی ہمیں توقعات سے بڑھ کر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو کبھی ہم بہت اداس بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب تبدیلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی کیفیت ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ یعنی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں اگر کوئی خوشی ملی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری اوپر ساری زندگی خوشی کی کیفیت رہے گی، اور نہ ہی ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کوئی ناکامی ملنے کی وجہ سے ساری زندگی اداسی کی کیفیت میں گزار دیں گے۔ ہمارے جذبات میں اور ہمارے خیالات میں یہ سب تبدیلیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جو ہوا اچھا ہوا، جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا۔ تمہارا کیا گیا جو تم رو رہے ہو؟ تم کیا لائے تھے جو تم رو رہے ہو؟ تم نے کیا پیدا کیا جو تم نے کھو دیا؟ در حقیقت تم نے جو لیا یہیں سے لیا، اور سب کچھ اس ذات نے دیا، اور جو کچھ بھی دیا یہیں پر دیا۔ جو آج تمہارا ہے کل کسی اور کا تھا، اور کل کسی اور کا ہو جائے گا۔ انسان کی حیثیت ایک مسافر کی سی ہے، اور زندگی کی پگڈنڈی پر ہر ایک پیدائش سے موت تک کا سفر کرتا ہے۔ انسان خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے اور خالی ہاتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس سفر کے دوران ہماری ضرورت کے مطابق سامان ہمیں مہیا کر دیا گیا ہے، بس اس سامان زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ طریقے اللہ نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سامان زندگی کا بندوبست کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو راضی کرنے کی پرواہ کی ہے، اور ہم اپنے خالق کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں اسی ذات باری تعالیٰ نے مہیا کیا ہے جو ہمیں اس دنیا میں لے کر آیا ہے، اور ہماری ہر ایک ضرورت سے وہ باخبر ہے۔ یہ سب شان و شوکت، مرتبہ، عزت، عہدہ، عقل، سمجھ، صحت، تندرستی، فراغت، مصروفیت، علم، دولت، آسائشیں سب اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ہمیں دیا، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں یہ سب ادھر ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ ہم سے پہلے یہ مرتبہ، مقام، عزت، شہرت، علم، عقل، مال، دولت، صحت اور توانائی کسی اور کے پاس تھی، اور ہمارے جانے کے بعد یہ سب کچھ کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔
ہماری چاہت جب اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اپنی رضا سے ہمیں ہماری چاہت دے دیتا ہے. جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. زندگی کا یہ سفر اگر اللہ سے ڈرے بغیر گزار دیا، اللہ کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر گزار دیا، تو موت کے بعد جب قیامت والے دن اس ذات باری تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ انسان کا المیہ ہے کہ جو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اے انسان، تجھے صدمے پہ صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پہ مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہونا ہے، جواب دہی بھی کرنی ہے. ہماری امت کے بڑے بڑے عظیم لوگ جو تھے وہ اس دن کے حساب اور اس دن کے احساس سے کانپ جاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب کیفیت کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا. کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا، ختم، اسے محاسبہ کوئی نہیں ہوگا. وہ محاسبے کے جس کے احساس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین تھے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا کہ مجھے نیچے ڈال دو. عجیب بے چینی کی کیفیت تھی. انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ کو تو اللہ نے جنت کی بشارت حضور کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں ہی دے دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کی قسم اگر قیامت کے دن عمر حساب کے وقت چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تصور کرے گا. جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے انہی کو یہ احساس ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کسی جنگ میں تیر پیوست ہو گیا جو کسی طرح نکل نہیں رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں. کیونکہ جب وہ نماز کی نیت باندھتے تھے اور نماز شروع کرتے تھے تو لرزنے لگتے تھے، کانپنے لگتے تھے کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے ایک دن مجھے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے. اس خوف سے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے نماز شروع کر دی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا اور ان کا جسم نرم پڑ گیا اور ان کے جسم میں پیوستہ تیر آسانی سے باہر آ گیا. سبحان اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے، جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے نا کٹہرے کے اندر، اس طرح سے آدم کھڑا ہوگا کٹہرے کے اندر. اس کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے اس کے قدم جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے. نمبر 1، عمر کا حساب دو. یہ 80 برس 70 برس جو ہم نے تمہیں دنیا میں دیے تھے کہاں ضائع کیے. نمبر 2، جوانی کا حساب دو. امنگوں کے دن ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے بھی زمین پر پاؤں مار کے چلتا ہے، قوت اپنا اظہار چاہتی ہے. اللہ پوچھے گا یہ جوانی کہاں گزاری، حساب دو، ایک ایک لمحے کا حساب دو. نمبر 3، مال کا حساب دو. ایک ایک پائی کا حساب دو، مال کہاں سے کمایا تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا تھا، عیاشیوں میں، فضول خرچیوں میں یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق میں یا پھر اللہ کے دین کے کاموں میں. ایک ایک پیسے کا حساب دو. نمبر 5، جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی. ایسا علم اس روز سب سے بڑا وبال جان بن جائے گا. اتنا زیادہ علم اور عمل کچھ بھی نہیں. ایسا علم قیامت والے دن فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان کا باعث بن جائے گا. یہی علم کہ قیامت والے دن ہم سے پوچھ ہوگی کہ ہمیں پڑھنا آتا تھا، ہمیں لکھنا آتا تھا،
ہمیں غور و فکر کرنا آتا تھا، ہمیں سمجھنا آتا تھا، پھر بھی قرآن نہ کھول سکے، پھر بھی اس کو پڑھ نہ سکے، پھر بھی اس کو سمجھ نہ سکے، پھر بھی اس پہ غور و فکر نہ کر سکے، ہمارا حساب لیا جائے گا۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی دوہری ہو گئی ہے۔ کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں ہے، مشقت کی محنت کی حیوانوں نے، اور پھر اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں، لیکن انسان سے پوچھ ہوگی، ہر عمل کی، ہر لمحے کی، ہر پیسے کی جو اس نے کمایا، ہر چیز کی پوچھ ہوگی، ہر ذمہ داری کی پوچھ ہوگی۔ اسی پر غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو قیامت والے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ آمین یا رب العالمین۔